أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا، اور وہ حکم یہ ہے کہ جب کوئی دو جماعتیں یا کوئی دو افراد یا کوئی دو خاندان اور قبیلے آپس میں لڑ جائے تو ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو. اور یہ فرمایا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں، ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، ایمان والے دو آدمی آپس میں لڑ جائیں، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایمان والوں میں اختلاف، لڑائی جھگڑا بہرحال ممکن ہے، ناممکن نہیں. جب یہ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم صلح کرا دیا کرو، لیکن اس لڑائی جھگڑے کو برقرار رکھنا اور اس لڑائی جھگڑے کو طول دینا اور اس کو اس قدر یہاں تک پہنچا دینا کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا آدمی گوارا نہ کرے، یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے. دو ناراض آدمی آپس میں ایسے ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انتقال ہو گیا تو دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. اور دو ناراض آدمی اگر آپس میں روٹھے ہوئے ہیں اور دلوں میں بغض اور نفرت لیے ہوئے بیٹھے ہیں تو 3 دن اگر گزر جائیں تو اب ان کے کوئی اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، ان کے روزے، ان کے صدقے قبول نہیں ہوتے. تو ایک تو ایسے دو افراد کو خبردار رہنا چاہیے، متنبہ ہونا چاہیے کہ آپس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، گھر کے اندر، رشتہ داروں میں، اسی طرح سے پڑوسیوں میں، اسی طرح سے کسی بھی عزیز میں، جاننے والے کے ساتھ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے تو اپنے ایمان کا تحفظ اسی میں ہے کہ ہم جا کر اس سے صلح کر لیں اور ہم صلح میں پہل کریں، ہم صلح میں آگے بڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ پہل کرنا، یہ تقدم، یہ آگے بڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے. جو پہل کرے گا تکبر سے بری ہے، جو پہل کرے گا اللہ کے یہاں عزت پائے گا، جو پہل کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عزت دے گا. پہل کرنے سے، معذرت کرنے سے، آگے بڑھنے سے انسان کی توہین اور تذلیل نہیں ہوتی، انسان کی عزت ہی بڑھتی ہے. تو ایسے دو افراد کو چاہیے، یا کسی کا کسی سے کوئی معاملہ چل رہا ہو ناراضگی کا، تو بہرحال اس لڑائی اور جھگڑے کو اور ناراضگی کو طول نہیں دینا چاہیے، صلح کر لینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اگر ہمیں پتہ چلا ہے کہ فلاں دو افراد آپس میں ناراض ہیں، ہمارے فلاں دو پڑوسی آپس میں ناراض ہیں، فلاں دو رشتہ دار آپس میں روٹھے ہوئے ہیں اور کئی دن ہو گئے روٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ہمیں حکم ہے کہ ہم ان دونوں کے درمیان میں صلح کریں. یہ حکم صلح کا یہ ہر مسلمان کو ہے. اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صلح کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی. شریعت میں جھوٹ بولنا کتنا بدترین عمل ہے، لیکن اگر دو مسلمان روٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں جھوٹ کے ذریعے سے سہارا لے کر آپ صلح کرا دیتے ہیں تو یہ اجر
کہ آپ ایک کے پاس گئے اور آپ نے اسے کہا کہ بھائی فلاں آدمی سے بلا وجہ آپ ناراض ہو، حالانکہ وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، حالانکہ وہ تو آپ کو بہت چاہتا ہے، وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی محبت نہیں کی، اس نے کوئی تعریف نہیں کی، اس نے کوئی ایسا نہیں کیا، اور پھر آپ دوسرے کے پاس آئے، بھائی میں ابھی اس کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں اور وہ تو آپ کو بہت چاہتا ہے، تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو آپ کی یوں تعریف کر رہا تھا، کوئی برائی بولی تو وہ نہ کہو، اچھائی بولی تو کہو، نہیں بھی اچھائی کہی اس نے بولی تو بھی اچھائی کوئی اپنی طرف سے پیش کر دو، اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، یہ اچھا کہا ہے۔ تو اس غلط بیانی سے کیا ہوگا کہ آپ نے بھلے غلط بیانی کی ہے، لیکن اس سے دونوں کے دل آپس میں قریب ہو جائے گی اور وہ صلح ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب دو افراد میں غلط بیانی کر کے ان دونوں کے درمیان میں صلح کرانا مأجور ہے، اجر ہے، تو دو افراد کے درمیان میں ناچاکی کی باتیں کر کے ان دونوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا کتنا بدترین ہے، کتنا برا ہے۔ بدترین انسان کہا کہ قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جو دو افراد کے درمیان میں پھوٹ ڈالے، نفرت ڈالے، ایک کے پاس جا کے چوری کی، دوسرے کے پاس چوری، اس نے یوں کہا تھا، اس نے یوں کہا، نہیں کہا پھر بھی اپنی طرف سے کہہ کے آئے۔ یہ بہت بڑا اور بدترین جرم آج ہمارے معاشرے میں ہے، ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہے، چھوٹے بڑے اس میں مبتلا ہے، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں اس اختلاف کی وجہ سے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ یہاں عرضیہ کے جھوٹ کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ دو مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے اگر غلط بیانی سے بھی آپ نے کام لیا تو کوئی حرج نہیں۔ تیسری بات یہ آئی کہ جب تم دو افراد کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے بیٹھو وَأَقْسِطُوا، تو پھر انصاف کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، انصاف کے ساتھ صلح کرو، کسی ایک کی طرفداری نہ کرنا۔ آپ کو بیچ میں حکم بنایا گیا ہے، فیصلہ کرنے والا بنایا گیا ہے، تو آپ دونوں کی باتوں کو سنو، دونوں کے دلائل کو سنو، دونوں کی باتوں کو سنو اور کسی نتیجے پر پہنچو، کوئی نتیجہ نکالو تاکہ دونوں کے درمیان میں صلح ہو جائے۔ کچھ اس کی باتیں ٹھیک ہوگی، کچھ اس کی باتیں ٹھیک ہوگی، کچھ اس کی غلط ہے، کچھ اس کی غلط ہے، تو معاملے کو رفع دفع کرا دو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں محسوس ہوتا، پتہ چلتا فلاں قبیلے کے آپس میں کوئی لڑائی تنازع ہو گیا، آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے جا کے صلح کرا۔ لیکن یاد رکھیے گا صلح کرانے میں کسی قوم کی محبت تمہیں عدل و انصاف سے پیچھے نہ کرے، کسی فرد کی محبت تمہیں عدل و انصاف سے نہ پیچھے کرے۔ کبھی کسی سے دو آدمیوں کے بیچ میں آپ صلح کرانے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک سے آپ کو زیادہ محبت ہے، ایک سے محبت نہیں، تو اب آپ کا اعلان یہ ہے کہ جس سے آپ کی محبت ہے آپ اس کو 100% حق پر سمجھیں اور اس کی غلطی کو بھی آپ ٹھیک کریں، یہ غلط ہے۔ تو آپ عدل سے پھر گئے، کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے۔ دو آدمیوں کے بیچ میں آپ صلح کرانے کے لیے بیٹھے، ایک سے آپ کو نفرت ہے، آپ اس کو نہیں چاہتے تھے، لیکن اس وقت تقاضا ہے آپ اپنی نفرت کو چھوڑ دیں، آپ عدل سے انصاف سے صلح کریں۔ اب آپ نے کیا کیا کہ اس کی اچھائی کو بھی آپ نے برائی پر محمول کیا، اس کی اچھی کو بھی آپ نے نہیں سنا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کو عدل و انصاف سے اس کی نفرت نے پھیر دیا ہے۔ تو کسی کی نفرت اور کسی کی محبت آپ کو عدل و انصاف سے نہ پھیرے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب انصاف کرنے والوں کو اللہ پاک پسند کرتا ہے تو پھر ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ تو تین باتیں سامنے آ گئی۔ ایک بات تو یہ آ گئی کہ دو آدمی آپس میں روٹھے ہوئے ہوں تو از خود صلح کر لیں۔ اپنے ایمان کا تحفظ ضروری ہے، اپنے اعمال اللہ کے یہاں جب قبول ہوں گے کہ جب ہمارا دل مسلمان کی جانب سے صاف ہو تو آپ پہل کر لو۔ دوسری بات یہ سامنے آئی ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں دو آدمی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں یا ان کی رنجشیں ہیں تو آپ صلح کرانے کی کوشش کرو۔
اور تیسری بات یہ آئی کہ جب آپ صلح کے لیے بیٹھو تو پھر عدل و انصاف سے کام لینا، ظلم اور زیادتی نہ کرنا، کسی ایک پر ظلم نہ کرنا، کسی ایک پر زیادتی نہ کرنا، دونوں کی باتوں کو سنو اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا بما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم۔